بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج دنیا میں لوگ دکھاوے کے لیے نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، مگر اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بخشش کا راستہ بنائیں اور دکھاوے کو چھوڑ دیں، تاکہ آنے والی زندگی ان لوگوں کی آسان اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جو ہے جنت میں بن جائے۔ پہلے جو مائیں تھیں، صبح اٹھتے ہی نماز اور قرآن پڑھنے کی تنقید کیا کرتی تھیں، اور آج دیکھ لیں، آج کل کی مائیں بچوں کو اٹھتے ہی کہتی ہیں کہ ریڈی ہو جاؤ اسکول کے لیے، یعنی کہ دینی تعلیم کم اور دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ زیادہ کرتی ہیں، تاکہ ہمارا بچہ دنیا میں نام کمائے، اور سوشل میڈیا میں زیادہ فوکس کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ ٹک ٹاک پر بچہ نام کما رہا ہے، فیمس ہو رہا ہے، تو ماں بہت خوش ہوتی ہے اور سیلیبریٹ کرتی ہے بچے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ تو نے خوب اچھا کام کیا ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ بچہ نماز کی طرف دھیان چھوڑ کے ٹک ٹاک چلا رہا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ جو ہوتے تھے، صبح اٹھتے ہی نماز کا حکم دے دیتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ قرآن اور نماز پڑھنا لازم ہے، اگر تو یہ نہیں پڑھے گا تو جنت میں کیسے جائے گا، اور نماز اور قرآن کا حساب ہی اللہ پاک نے تم سے لینا ہے۔ یہ دنیا کی باتیں دنیا میں ہی رہ جانی ہیں، نماز اور قرآن کی طرف توجہ کرو، کیونکہ دنیا میں کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ عز و جل کے قریب ہوتے ہیں، اور قریب ہونے کا مطلب ہے یعنی کہ نماز پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور سچے دل سے جو نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے فرمایا کہ فریدہ نماز پڑھا کرو۔ عرض کی کہ اماں جی نماز پڑھیں تو کیا ملتا ہے؟ ماں کو پتہ تھا کہ میرے بچے کو شکر پسند ہے، تو بولی کہ نماز پڑھنے سے اللہ شکر دیتا ہے۔ اذان کی آواز آئی تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اماں جی نماز پڑھیں؟ تو بولی ہاں تو وضو کر، میں جا نماز بچھاتی ہوں۔ وہ وضو کر رہے تھے تو اماں نے ایک پوڑی بنا کر جا نماز کے نیچے رکھ دی۔ نماز پڑھ کر جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو کہتے، نہیں اماں جی، شکر تو نہیں ملی۔ اماں جان نے فرمایا کہ جب نماز پڑھیں تو شکر مصلی کے نیچے ہوتی ہے۔ جا نماز اٹھائی، پوری نکلی، شکر کھائی اور لطف آیا۔ اگلی اذان کی آواز آئی تو فرمانے لگے، امی نماز پڑھیں؟ اور امی فرمانے لگی تو وضو کر، میں مصلی یعنی کہ جا نماز بچھاتی ہوں۔ ماں نے پھر پوری بنا کے جا نماز کے نیچے رکھی۔ ماں کی حکمت عملی اور فراست پر صدقے جائیں، جس نے شکر کی پوریاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا۔ جب پتر نمازی بن گیا تو ماں بہت راضی ہوئی۔ فرماتی کہ میرا پتر نمازی بن گیا ہے۔ ایک دن باہر سے کھیل کر آئے اور خود جا نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ ماں بولی، پتر آج وضو تو کر لے۔ عرض کی کہ وضو آج باہر سے کر کے آیا ہوں۔ ادھر فرید نے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر لی، ادھر ماں نے بھی جا نماز بچھائی۔ اماں سجدے میں رو رو کر کہنے لگی، آج ماں کی عزت بنا دے، آج شکر نہ ملی تو میرے فرید کا دل ٹوٹ جائے گا۔ عرض کی، یا اللہ آج ماں کے راز رکھ لینا۔ ادھر فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا اور جائے نماز اٹھائی تو نیچے شکر کی لہر بہر ہوئی پڑی، تو عرض کی، اماں یہ کیا؟ اماں ڈر گئی کہ شاید آج شکر نہیں ملی۔ اماں بھاگ کر آئی، دیکھا شکر کا دریا چل رہا تھا۔ عرض کی، اماں جی یہ کیا؟ ماتھا چوم کر ماں نے فرمایا، پہلے میں رکھتی رہی ہوں، آج اس نے رکھی ہے۔ تو دوستو، اس شکر رکھنے والی بات سے ظاہر ہوا کہ دعا پوری ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے جو دعا ماں نے مانگی تھی وہ قبول کر لی۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان اپنے اللہ رب العزت کے حضور نماز پڑھ کر اور سجدے میں جھک کر دعا کیا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمی قبول فرماتے ہیں۔ اور نماز پڑھنا ہم مسلمانوں پر فرض بھی ہے، کیونکہ نماز کا حساب لیا جائے گا ہر مسلمان سے۔ نماز نہ پڑھنے سے عذاب الہی ہوگا، اور یہ جو ہم مسلمان ہر دعا جو کرتے ہیں اپنے اللہ عز و جل سے، یہ پوری ہوں گی کیا؟ نہیں،
کیونکہ اللہ پاک کو بھی یہ پسند ہے کہ اس کا پیدا کیا ہوا بندہ اس کے سامنے جھکے اور اس کو پکار کر اس سے اپنی دعائیں قبول کروائے۔ جزاک اللہ خیر اجمعین۔ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین یا ارحم الراحمین۔